الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید سے اور اسی طرح احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں نے سب سے آخر میں انسان کو بنایا ہے۔ انسان سے پہلے فرشتے تھے، جن تھے، زمین و آسمان تھے، ندی نالے تھے، پہاڑ تھے، دریا تھے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ پہلے تھا۔ مگر سب سے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بنایا اور فرشتوں کو آگاہ کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ مشورے کی بات نہیں، خبردار کیا، آگاہ کیا، بتلایا انہیں کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ بالآخر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنایا، اور یہ آخری انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایسا پیارا کہ ساری مخلوق کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے اختیار سے اور اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ فَإِذَا أَرَادَ بِشَيْءٍ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب کسی چیز کا اللہ ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ کیا، اور ارادے کے بعد فرمایا اس طرح کا فرشتہ ہو جائے، جن ہو جائے، پہاڑ ہو جائیں، زمین ہو جائے، آسمان ہو جائے، وہ بن گیا۔ لیکن انسان کی عزت و تکریم کا یہیں سے اندازہ کیجئے کہ انسان کو بنایا تو مٹی سے ہے، لیکن بنایا اس کا ڈھانچہ اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے۔ حدیث شفاعت میں بھی آتا ہے کہ جب سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے قیامت کے دن، تو آدم علیہ السلام سے یہ بات عرض کریں گے کہ آپ ہمارے ابا ہیں۔ اولاد کا حال تو دیکھیے میدان محشر میں کیا بنا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ تکریم بخشی ہے اللہ نے آپ کو، باپ ہونے کے ناطے، اور اس تکریم ہونے کی بنا پر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ ذوالجلال والاکرام سے عرض کریں کہ ہمارے حساب کتاب کا معاملہ چھپایا جائے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔
قلم اس کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت عدن کو بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کو بنانے کے بعد پھر انسان کی رہنمائی کے لیے یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو تو اسے احسن تقویم کا شرف بخشا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ ذوالجلال نے قسمیں اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو بہترین تقویم شکل دی، گویا ایسی تقویم اور ایسی شکل و صورت وہ کسی اور کی نہیں ہے، کسی جاندار کی نہیں ہے، نہ جنوں کی نہ فرشتوں کی۔ بلکہ اس سے بھی آگے دیکھیے، سورۃ المومنون پڑھیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ میں نے پہلے مٹی سے بنایا، پھر ایک بوند پانی کی اس سے انسان کو پیدا کیا، شکم مادر میں اسے جگہ دی، پھر اس کے بعد اس کی ایک جونک جمع ہوا خون، 40 دن کے بعد وہ شکل دی، 40 دن کے بعد اللہ نے اسی کو ایک گوشت کا لوتھڑا بوٹی بنا دی، پھر اسی کو اس بوٹی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہڈیاں پیدا کر دی، ہڈیاں اور یہ بوٹی بنانے کے بعد پھر 40 دن کے بعد اس کی ایک نقشہ اللہ ذوالجلال نے بنا دی۔ یہ ساری باتیں اللہ ذوالجلال کہنے کے بعد فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بابرکت اللہ ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق کی تعریف بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کی۔ یہ آخری مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ لاڈلی بھی بڑی ہے اللہ ذوالجلال، یہ لاڈلی بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے بنے رہیں، میرے اطاعت گزار رہیں، میرے میں فرما بردار بنے۔ اللہ نے اس کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، لیکن انسان وہ اپنی عقل کا پجاری بنا، رب ذوالجلال والاکرام کو معبود سمجھ کے رب کا پجاری نہ بنا، اپنی عقل کو مقدم کیا۔ اللہ رب العزت اور اللہ نے جو رسول بھیجے تھے، جو کتابیں نازل کی تھی، ان کو مقدم نہ جانا، یہی بنیادی وجہ ہے گمراہی کی انسان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اسی انسان میں سب سے آخر میں سید کائنات، سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، جن کا تذکرہ آپ مسلسل خطبات میں سنتے آئے۔ اور اس آخری نبی کے لیے جو اہتمام اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ہے وہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں نہیں کیا گیا۔ آخری مخلوق ہے، اس آخری مخلوق کا آخری نبی ہے، مخلوق بھی چہیتی ہے اور یہ آخری نبی سب سے زیادہ چہیتا ہے، یہ سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے تو عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کے بارے میں وعدہ لیا، جس طرح کہ آپ سن چکے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جب وہ آئے تو تم ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھی بننا، ان کا ہم نوا بننا، ان کا ساتھ دینا۔ اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح سے پہلے میں یہ ان سے وعدہ لیا، اور پھر اس وعدے کا وفا اللہ ذوالجلال والاکرام نے عملاً معراج کی رات نبی علیہ السلام کو دکھلا بھی دیا۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اس وعدے کے مطابق، اس قول کے مطابق سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا امام بنا کے دکھا دیا۔ کوئی بھی امام آگے بڑھ کے امامت کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں کہ محمد رسول اللہ موجود ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پھر آگے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی فردن قوتوں قدرتوں سے، آیات سے، اعزازات سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نوازا، لیکن نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے اسی معراج کے رات کیا کیا؟ زمینوں ہی نہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر پہنچا کے گویا پوری مخلوق پاؤں کے نیچے ہے اور محمد رسول اللہ سب سے اوپر، سب سے اوپر، اور وہاں جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام سے شرف ہم کلامی حاصل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے، طور پر کیا ہے، پہاڑ پر کیا ہے، زمین پر کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا ہے کہاں جا کے؟ اوپر جا کے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات جب موسیٰ علیہ السلام سے گزرے ہیں، آپ آگے بڑھے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، یہ رشک کرتے ہوئے کہ یہ میں ہمارا بھائی ہم سے بعد میں آیا اور ہم سے سبقت لے گیا، ہم کے سے بعد میں آیا اور ہم سے سبقت لے گیا، اور اس کی امت بھی میری امت سے سبقت لے گئی۔ اس بات پہ رشک کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو۔ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو وعدہ تھا عملاً اس کا وفا انبیاء کرام علیہ السلام نے معراج کی رات کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کر کے آپ کے پیچھے سب انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اور پھر یہی بات نہیں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کے معاملے میں بھی یہی ہے، آخرت کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا، یہ ساری مخلوق کس کے پاس جائے گی؟ آدم علیہ السلام کے پاس، باپ ہونے کے ناطے، اور اللہ نے جو انہیں اکرام اور شرف بخشا ہے اس کے ناطے وہ جواب دیں گے، وہ جواب دیں گے کہ میری یہ پوزیشن نہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام ہوں۔ آپ جائیں نوح علیہ السلام کے پاس، یہ انسانیت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، قصہ مختصر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب جواب دیں گے۔ اب یہاں بات سنیے اور سمجھیے، سب جواب دیں گے، اور جواب کیا دیں گے کہ اللہ ذوالجلال اگر ہم سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھ لے، نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ پوچھ لے کہ تو نے بیٹے کے بارے میں دعا کی کیوں کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تو نے باپ کے بارے میں دعا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نبی علیہ السلام سے کہ تمہاری قوم نے تو میری تورات دینے کے باوجود بھی بچھڑے کی پوجا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تمہیں میں نے بندہ بنایا تھا، تیرے ماننے والوں نے تمہیں بیٹا بنا دیا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ اگر اللہ یہ بات پوچھ لے تو ہمارا اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس جواب نہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حدیث بھی آتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایتو محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ ذوالجلال نے ان کے نامہ اعمال پہ کوئی دھبا نہیں چھوڑا۔ بات سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال نے ان کے نامہ اعمال پر کوئی دھبا نہیں چھوڑا، دنیا میں معاف کر دیا، دنیا میں معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ سارے معرض خطر میں ہوں گے، معرض سوال میں ہوں گے، یہ خطرہ محسوس کریں گے، لیکن معرض خطر میں نہیں ہوں گے تو محمد رسول اللہ نہیں ہوں گے، وہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کریں گے، ان کے نامہ اعمال پر کوئی ایسا داغ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے
کہ انبیاء تمام معصوم ہوتے ہیں، لیکن مقام الوہیت، مقام بادشاہت، رب ذوالجلال کے مقام اور مرتبے کے سامنے وہ اپنی معمولی باتوں کو بھی یاد کر کے اللہ ذوالجلال سے ڈریں گے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ انبیاء کرام خود کہیں گے کہ ان کے نامہ اعمال پر کوئی دھبا نہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔ حافظ ابن حجر نے رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف یعنی راویوں سے ان کے اس بیان کو نوٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہی بات نہیں کہیں گے، باتیں اور بھی کہیں گی۔ کسی راوی نے ایک بیان کر دی، کسی نے دوسری بیان کر دی، کسی نے تیسری بات بیان کر دی، یعنی کہی ہوئی ساری باتیں کس کی ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے ایتو محمد کے پاس جاؤ۔ ایک تو وہ جملہ ہے جو پہلے آپ سن چکے، دوسرا جملہ کیا ہے؟ ایتو محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہیں، قد حضر الیوم، وہ آج موجود ہیں، اس لیے بات کرنے کا حق انہیں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ خاتم النبیین ہیں۔ اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے، اور اے تم، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بتلاؤ، لو کان متاع فی وعاء، بتلاؤ اگر کوئی سودا، کوئی سامان، کوئی قیمتی چیز کسی برتن میں محفوظ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے تو بتلاؤ اس چیز کو بغیر مہر کے توڑے کوئی اخذ کر سکتا ہے؟ اس چیز کو پا سکتا ہے؟ حاضرین کہیں گے نہیں جی۔ اکان یقدر علی ما فی الوعاء حتی یفد خاتم، جب تک کہ اس مہر کو نہ توڑے۔ فرمایا وہ مہر موجود ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ بات کریں گے تو معاملہ صاف ہوگا اور بات بنے گی۔ ہمارے بات بند کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ بھی ہے کہ انطلقوا الی سید ولد آدم، جاؤ جو آدم کی اولاد کے سردار ہیں۔ کس کے پاس جاؤ؟ جو آدم کی اولاد کے سردار ہیں۔ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ سب سے پہلے وہ ہے، جب اس میدان معاشر میں انسان اٹھے ہیں تو اپنی قبر سے سب سے پہلے محمد رسول اللہ اٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انبیاء کہیں گے، یعنی گویا زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے وہ اعتراف کریں گے کہ اس میدان میں یہاں اللہ ذوالجلال سے کلام کرنے کا اگر کسی کو اختیار ہے یا شرف اور مقام ہے تو وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور دوسرے صحابہ بھی مختلف الفاظ روایت کرتے، فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے، سردار ہوں اولاد کا۔ فرمایا بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، فرمایا قیامت کے دن آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ سارے انبیاء وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ کہاں ہوں گے؟ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، میں پہلا آدمی ہوں گا
جس سے زمین پھٹے گی اور قبر سے باہر آؤں گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافٍ وَمُشَفٍّ وَلَا فَقَرْ، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور میری سفارش اللہ ذوالجلال قبول کرے گا، میری سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور ایک لفظ یہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انا قائد المرسلین، انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں گا، میں آگے آگے، رسول میرے پیچھے پیچھے، میں قیامت کے دن آگے آگے، انبیاء اور رسول پیچھے پیچھے، اور یہ پیچھے اور میں آگے۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب یہ سب خاموش ہوں گے میں بول رہا ہوں گا، جب یہ سب خاموش ہوں گے میں بول رہا ہوں گا۔ یہ اپنے اندر بولنے کی سقط ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ آگے قاری صاحب، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، وہی بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ گویا اجازت کس کو ملی؟ اجازت کس کو ملی؟ کسی کو اجازت نہیں۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبٌ، میں آگے ہوں گا، سب رسول میرے ساتھ پیچھے ہوں گے، لیکن بولنے والا میں ہوں گا، کلام اللہ سے میں کروں گا، وہ نہیں بولیں گے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ وَأَنَا آخر، حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وَأَنْتُمْ آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں آخری ہوں لیکن جنت میں جانے والا سب سے پہلے میں ہوں گا اور میری امت ہوگی، میں ہوں گا اور میری امت ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے صراط مستقیم پر، یہی نہیں آگے مرحلہ دیکھیے، صراط مستقیم پر اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں انی لقائم انتظر امتی، انی لقائم انتظر امتی تعبر الصراط، میں پل صراط کی ابتدا میں کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ امت کو آپ پہچانتے ہیں، امت کو آپ پہچانتے ہیں، امتیوں آپ پہچانتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں امت اپنی کو پہچانوں گا۔ صحابہ نے پوچھا قال اربہا انسان، ان گنت انسان، ان میں اپنی امت کو آپ کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا بے آثار الوضو، وضو کے آثار سے، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، آپ نے فرمایا اس طرح میری امت کے قیامت کے دن وضو کی برکت سے چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند ہے، اور میں دیکھ لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ یہ نشانی ہے امتی کی، اور ہم نے یہ امتی ہونے کی نشانی بنا لی۔ سوچیں ذرا، یہ نشانی، میں تو کہتا ہوں میں امتی ہوں، لطف تو یہ ہے سرکار کہیں یہ میرا امتی ہے، میں کہتا ہوں میں امتی ہوں، جھوم جھوم سے کہتا ہوں وہ میرے نبی ہے، میں ان کا امتی ہوں، لیکن قیامت کے دن سرکار فرما دیں یہ میرا امتی ہے، مزہ تو اس میں ہے، لطف تو اس میں ہے۔ اور یہ کب ہے؟ جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ نماز کا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تُعَبِّرُ الصَّلَاةِ، میں امت کا انتظار کر رہا ہوں گا تاکہ پل صراط سے گزروں۔ اس جا عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فیقول یا محمد، وہ کہیں گے اے محمد، حاضر انبیاء قد جات کا، یہ انبیاء تیرے پاس آئے ہیں، اور میدان معاشر میں ہی نہیں، پل صراط گزرنے کے وقت بھی، پل صراط گزرنے کے وقت بھی، قد جات کا یسالون لتدعو اللہ،
ان یفرق جمع الامہ جمیع الامہ الی حیث شاء، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پرصراط کا مرحلہ اور یہ موقف کا مسئلہ میدان میں اپنے معاشر میں اس سے ہماری جان بخشی ہو جائے اور ہمارا نتیجہ نکل آئے. اور جس وقت یہ نتیجہ نکلے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ نتیجہ نکلے گا اللہ ہمارا نتیجہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. یہ نتیجہ پانے والی یہ امت نبی علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی. جنت کا دروازہ بند ہوگا. یہاں یہ بھی دیکھیے جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے لیکن جنت کا دروازہ بند ہوگا. سورۃ زمر کے آخر میں ہے جہنم کا دروازہ کھلا اور جنتیوں کا دروازہ بند. اللہ اکبر. جب یہ جائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دروازہ جنت کا کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. دربان کہے گا من کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں. وہ جواب دے گا دربان کہ مجھے اللہ نے حکم یہی دیا ہے کہ یہ تب کھولنا ہے جب محمد آئے، یہ تب کھولنا ہے جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دروازہ کھلے گا اور پھر جنتی جنت میں جائے. فیصلہ ہو جانے کے بعد دروازہ بھی، پرصراط پر بھی امت کا فکر اور میدان معاشر میں بھی امت کا فکر. اللہ اکبر. اور یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. آخری بات سنیے، یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. کیا وقت آئے گا، کیا وقت وہ ہوگا؟ فرمایا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. ابن مریم صرف عیسیٰ نہیں فرمایا، بات سمجھے، ابن مریم فرمایا ہے، صرف عیسیٰ نہیں. جس طرح غلام احمد پرویز نے کہا کہ میں ہی اب عیسیٰ ہوں علیہ السلام، ایک جھوٹے کو یہ پتا نہیں کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ باپ کون ہے، ماں کون ہے؟ چھوڑے اس مسئلے کو، جو بھی ہے لیکن یہ ابن مریم نہیں ہے. بات سمجھے، یہ ابن مریم نہیں ہے. اور اگلی بات دیکھیے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، امام تمہارا ہوگا، امام تمہارا ہوگا. ایک روایت مسند امام احمد کے الفاظ ہیں فَيُقَالُ تقدم یا روح اللہ. مسند احمد کے الفاظ ہیں فَيُقَالُ تقدم یا روح اللہ. اے روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ. فَيَقُولُ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لِيَتَقَدَّمَ إِمَامُكُمْ، فرمایا تمہارا امام ہی نماز پڑھائے، تمہارا امام نماز. میں مقتدی بن کے آیا ہوں، امام بن کے نہیں آیا. گویا میں مقتدی بن کے آیا ہوں، امام بن کے نہیں آیا. صحیح مسلم کے لفظ ہے حل لنا فیقول اللہ ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ لہذہ الامہ. تمہارے ہی امام ہوں گے، ہمارا کوئی امام، میں امام نہیں ہوں. تاکہ وہ جو کہا تھا انا آخر النبی لا نبی بعد، یہ وہمہ ختم ہو جائے، یہ ادالہ ہو جائے اس بات کا کہ شاید یہ نبی تھے تبھی امام ہیں. نہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول مناقب شافعی نے نقل کیا ہے کہ تواترت الاخبار ان امہم مہدی و مہدی، کہ تواترت یہ اخبار مروی ہیں کہ امامت اس وقت حضرت امام مہدی کروائیں گے. کون کروائیں گے؟ امام مہدی کروائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نہیں کروائیں گے. مہدی علیہ السلام یا اس امت کا امتی کوئی کروائے گا. عیسیٰ علیہ السلام جب نبی تھے لیکن اب امتی ہیں. بات سمجھے، اب امتی ہیں.
اور آگے اس لیے نہیں بڑھ رہے تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں ایز اے نبی آیا ہوں، ایز اے نبی آیا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال اور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امامکم منکم، امام جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت نماز پڑھتی رہی ہے تو ان کو نماز پڑھانے والا کون تھا؟ سمجھے ہے سوال میرا؟ ان کو نماز پڑھانے والا کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے امام ہوگا۔ وہ تم میں سے کون ہے؟ محمدی، وہ قادیانی نہیں، وہ قادیانی نہیں، وہ محمدی۔ اب ان کو امام نماز پڑھانے والا کون تھا؟ غلام احمد اور اس کی ذریت کو، اس کو نماز پڑھانے والا۔ اور یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ غلام احمد قادیانی فرض نماز نہیں پڑھایا کرتا تھا، صرف جنازہ پڑھایا کرتا تھا۔ کیوں؟ قرآن اس کو یاد نہیں تھا، قرآن پڑھتے ہوئے بہت غلطیاں کرتا تھا، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھاتا تھا، البتہ جنازہ پڑھا دیتا تھا آہستہ، وہ بھی اونچی آواز سے نہیں۔ تو خیر سوال یہ ہے کہ یہ مقتدی ہے نبی نبوت کا دعویٰ، اور پیچھے کون ہے؟ مقتدی ہے، امام آگے مقتدی، امام آگے کون ہے؟ محمدی ہے۔ تو پھر محمدی کے پیچھے اس نے نمازیں پڑھی ہیں یا قادیانیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ سوال سمجھ آئے ہیں؟ اگر قادیانیوں کے پیچھے پڑھی ہے تو پھر یہ بھی اور اس کا پورا سلسلہ جھوٹ پر مبنی، یہ بھی اور اس کا پورا سلسلہ کیا ہے؟ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جب آئیں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ محمدی پڑھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھائیں گے، بلکہ نبی علیہ السلام کی امت پڑھائے گی۔ اب سوال یہی ہے، اگر یہ مقتدی تھا تو سوال یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا امام تھا، وہ کون تھا؟ وہ محمدی ہے۔ اگر محمدی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو تمہاری نمازیں درست، اگر نہیں پڑھی تو نمازیں بھی زندگی کی برباد۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے امام بتلایا ہے، مقرر کیا ہے، تمہارا امام ہوگا۔ اب غلام احمد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی اور کو امام بنائے، وہ اپنی مرضی سے کسی اور کو امام بنائے۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے، فیصلہ کیا کہ امام تمہارا ہوگا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ بات فرمائے اور کوئی سچا پیروکار نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کرے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بھی اور اس کا پورا سلسلہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی پوری کائنات میں اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو نہیں بنایا۔ چہ جائے کہ یہ ہرزہ سرائی کرے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، دل پھٹتا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے جو اس نے ہذیان اور بکواس بکا کہ اب محمد کو چھوڑ دو، غلام احمد قادیانی ہی محمد ہے، اب غلام احمد ہی محمد ہے۔ محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو جا کے دیکھے قادیہ میں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب آپ بتلائیں کہ اب ایسے انسان کو اور ایسی امت ماننے والے کو ہم کیا کہیں؟ اللہ ذوالجلال نے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پہلا نبی بھی کوئی نہیں بنایا، پوری مخلوق میں سے سب سے بالا تر محمد رسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ اور اس کے حواری کہتے ہیں محمد دیکھنا ہے اکمل، غلام احمد کو دیکھے جا کے قادیہ میں کہ غلام احمد محمد رسول اللہ کی صورت میں موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اس فتنے سے آگاہ ہونا، جہاں ہمارا ایمان نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر ہے، بالکل ایمان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانیں۔
نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین مانے. جو آپ کو نبی مانتا ہے اور خاتم النبیین نہیں مانتا اس کا ایمان سالم نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان تبھی ہے جب آپ کو رسول بھی مانے اور خاتم النبیین بھی مانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عقیدے کو اپنائے رکھنے کی توفیق دے، اسی پہ ہمیں زندگی دے اور اسی پر قیامت وقت کے وقت ہاں سمجھے نا، وقت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.